آج میں قبر سے لے کر انسان کا جنت اور جہنم میں داخل ہو جانا یہاں تک گفتگو رکھوں گا۔ امید ہے آپ بغور سنیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اور آپ کا کنفیوژن اسی میں ہے کہ لوگ مرتا ہے اس پر یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا واقعی جنت ہے کیا جہنم ہے، اس پر ہمیں کنفیوژن ہے، اس پر ہمیں شک ہے۔ اسی شک کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ یہ سوال ہمارے اور آپ کے دل میں صرف نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام پر لوگ اعتراض کرتے تھے، ان کے ماننے والے لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ ہم یہی سنتے آ رہے کہ قیامت ہوگی قیامت ہوگی، لیکن ہو کہاں رہی ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لا کر دکھاؤ قیامت کو۔ ان شک و الجھن کو انشاءاللہ آج کی تقریر میں دور کروں گا۔ اور یہ مذاق جس طرح ہم اور آپ بناتے ہیں اور ہمارا بھی بناتا ہے مشرکین، کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا دعویٰ ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد جنت چلے جائیں گے لیکن کافر جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح مذاق میرے بھائیوں نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے اوپر بھی اڑایا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کیا، دعوت دینا شروع کیا، قوم نے نہیں مانا، انکار کر دیا، تو پھر یہ قوم عذاب کے مستحق ٹھہری، اور اس قوم میں ایک بڑا سا عذاب آیا تھا۔ اسرائیلی روایت اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری پیدا کر دی، ایک وبا پھیل گیا اس زمانے میں، جس طرح کورونا وائرس کی شکل میں بیماری آئی تھی اسی طرح، اور وہ بیماری یہ تھی، اس کا نام تھا کھجلی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کھجلا رہے تھے، جہاں دیکھو ادھر کھجلا رہا ہے ادھر کھجلا رہا ہے، سب پریشان ہیں، کھجلاتے کھجلاتے، نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی علاج ہے، سب پریشان ہیں، کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ بیماری نوح علیہ السلام کی قوم کو دے دی۔ میرے بھائیوں ٹھیک اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب تم کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے۔ جب کشتی بنائے تو ان کی قوم نے اور مذاق بنایا۔ چیت بیساکھ کا مہینہ ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے، اور اے نوح تم کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ دور دراز تک پانی نہیں ہے، یہ جس طرح گنگا یہاں بہ رہے یہاں کچھ پانی نہیں ہے، اسی طرح میرے بھائیوں وہ موسم ایسا رہا ہوگا کہ اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور مذاق بنایا۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو ان کی قوموں نے حدیں پار کر دی، لمٹ پار کر دی، باؤنڈری کو کراس کر گئے، اور اس کشتی پر ہی پاخانہ کرنا شروع کر دیا، اس کشتی پر ہی لیٹرن کرنا شروع کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے شکوہ کرنا پڑا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ تیرے بندہ ہے جنہوں نے اس کشتی پر ہی پاخانہ کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَمَكَرُوا مَكَرًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کافر اگر چال چلے لیکن تم ان کے چال سے گھبرانا نہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس قوم کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی، اس بیماری کا نام ہے کھجلی۔ سب کھجلانے میں پریشان ہے، کھجلا رہا ہے، جدھر دیکھو کھجلا رہا ہے۔ جب بیماری کا کوئی دوا نہیں ملی، جب بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اتنے میں اللہ کو کرنا یہ تھا کہ ایک شخص اس کشتی کے پاس چلا گیا لیٹرن کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ کشتی پہلے ہی سے فل ہے تو کشتی کے کنارے ہی میں بیٹھ گئے، پاخانہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اچانک اس آدمی کا بیلنس گڑبڑایا اور اس پاخانہ میں ہی گر گیا، اس پاخانہ میں ہی وہ آدمی گر گیا، اور جہاں گرا جہاں پاخانہ لگا اس کی بیماری ختم۔ اس نے پورے محلے والوں کو آواز دی کہ دوڑ آؤ، کھجلی کی دوا مل گئی ہے۔ سب پریشان ہیں کہ کھجلی کی دوا مل گئی، آ کے لوگ لگانے لگے، سب کی بیماری ٹھیک ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری کشتی پاخانہ سے صاف ہو گئے میرے بھائی۔
تو بہترین چال چلنے والے اللہ رب العالمین۔ تو اسی طرح مذاق لوگ اڑایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی قیامت ہوگی تو کب ہوگی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی جملے کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، کیا ہے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آپ انہیں کہہ دیجئے قیامت کا سٹیک علم کسی کو نہیں ہے، ہاں اس کی کچھ سنکیت ہیں، کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہیں، جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے تو تم سمجھ لینا کہ قیامت واقع ہو جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ان کی نشانی یہ ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سنکیت ہے، یہ علامت ہے کہ چاند بے نور ہو جائیں گے اور چاند اور سورج کو جمع کر دیے جائیں گے، انسان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کلیئر نہیں کہہ رہا ہے کہ کس سال میں قیامت آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی حدیث میں بھی اس کا کلیئر واضح نہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی علامت یہ آپ نے بتا دی۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، کہیں پر فرماتا ہے کہ اخبرنی عن، کہیں پر فرماتا ہے اخبرنی عن الایمان۔ انہیں سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اخبرنی عن الساعہ، کہے فلا میں جاننا چاہتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ اے محمد آپ کہیے قیامت کب آئے گی؟ آپ جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا بیعلم من السائل، اے اجنبی آدمی میں تجھے جانتا نہیں کہ تم کون ہو، لیکن قیامت کے بارے میں تم مجھے پوچھ رہے ہو تو اتنا سن لو، جتنا تم اس کے بارے میں جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں آپ نے کچھ نشانیاں، کچھ ظاہر آپ نے بتا دی کہ کچھ نشانیاں آئیں گے تو سمجھو قیامت ہوگی۔ آپ نے یہاں پر بھی نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح حذیفہ ابن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں صحابہ کرام بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، بحث و مباحثہ میں لگے تھے، قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے، آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم لوگ ما تذاکرون، کس بارے میں چرچا کر رہے ہو، کس وشے پر گفتگو کر رہے ہو، تم لوگ کس معاملے میں بات چیت کر رہے ہو؟ یہاں اگر اتنے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی اجنبی آدمی جن کو جلسے وغیرہ کے بارے میں پتہ نہیں، وہ آ کے پوچھیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجلس تمہاری کیسی ہے، تم اس مجلس میں کیا بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا نحن نذکر الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم اس مجلس میں بیٹھ کر قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہا لن تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی ترون قبلہا 10 آیا، یہاں تک کہ تم 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم بڑی بڑی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، قیامت نہیں آئے گی۔ 10 نشانیوں کو بیان کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو پہلے بیان کرتا ہوں، ان کے بعد ان 10 نشانیوں کو بیان کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، علامت صغریٰ، علامت کبریٰ، کچھ چھوٹی نشانیاں آئیں گی اور کچھ بڑی نشانیاں آئیں گی۔ چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی جب اس دنیا میں آ گئے، آپ پیدا ہو گئے تو وہاں سے ان کی شروعات ہو جاتی ہے، وہاں سے قیامت کی علامت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، اے میرے صحابہ میں دنیا میں آ گیا، مجھے بھیج دیا گیا، میں اور قیامت اس طرح ملا ہوا ہوں۔ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، جس طرح آپس میں 2 انگلیاں اٹیچ ہے، آپس میں 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے، میں اور قیامت ویسے ہی ملا ہوا ہوں۔ میں جب دنیا میں آ گیا تو قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت جلدی تمہارے سامنے واقع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینہ ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح، منٹ سیکنڈ کی طرح گزریں گے، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ آپ نے انہی فتنوں میں آپ نے ایک فتنہ یہ بھی بتایا،
انہی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، اتنا فتنہ ہو جائے گا، اتنا فتنہ پھیل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ آپ مدینے کے کسی ٹیلے پہ چڑھ گئے، کسی پہاڑ پر چڑھ گئے، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہہ رہے ہیں ما تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تم اس چیز کو جانتے ہو جس کو میں جانتا ہوں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں لا نہیں، اے اللہ کے نبی آپ جو چیزیں جانتے ہم نہیں جانتے ہیں، زیادہ تو اللہ اور ان کے رسول ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب میں فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ فتنہ کس طرح ہے؟ وہ فتنہ بارش کے قطروں کی طرح ہے، وہ فتنہ بارش کی بوندوں کی طرح ہے۔ بارش کی بوندوں سے جس طرح انسان کا بچنا مشکل ہے، بارش کے قطروں سے جس طرح انسان کا بچنا مشکل ہے، وہ فتنہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں۔ بارش کے قطروں کی طرح وہ فتنہ تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں، بارش کی بوندوں کی طرح وہ فتنہ تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس فتنے سے بچنا ہے۔ اور کیسے بچنا ہے؟ آپ نے مسلم کی حدیث میں کلیئر فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، آئے میرے صحابہ تم لوگ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اپنا قدم آگے بڑھاؤ اس فتنے کی آنے سے پہلے پہلے۔ جو فتنہ تاریکی رات میں بالکل اندھیرے ہی اندھیرے کی طرح چھا جائیں گے، جس طرح اندھیری رات میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمیں آسمان نظر نہیں آتا ہے، ہمیں ستارہ نظر نہیں آتا ہے، ہمیں دنیا کے کاروبار نظر نہیں آتے ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں نماز کا طریقہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں روزے کا طریقہ پتہ نہیں چلے گا۔ جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں صحیح راستہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں گمراہ راستہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں اچھے اور برے راہ میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ ایسا اس لیے ہوگا، اس دور میں لوگوں کی حالت کیسی ہوں گے، لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اس وقت حالت یہ ہوں گے آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر۔ ایسا اس لیے ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس لیے کہ لوگ دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ آپ غور کیجئے، خصوصاً ہمارے بہار اور جھارکھنڈ پہ نظر ڈالیں۔ میرے بھائیوں کسی نے لکھا ہے کہ یہ کبھی ہمارے پرائم منسٹر کو طلاق دیتے ہیں، کبھی RJD کو طلاق دیتے ہیں، کبھی ان کو طلاق، کبھی ان کو طلاق۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آخر ان کی سیاست کیا ہے؟ ان سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کی سیاست کیا ہے، وہ خود اس سے جواب دینے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیوں نہیں دے سکتا ہے جواب۔ جن کی ویڈیو وائرل ہے کہ مر جانا قبول ہے، ان کے ساتھ جانا قبول نہیں ہے، اور جن کے ساتھ گیا بھی انہوں نے بھی کہا تھا سریعام کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں حالت ایسے ہو جائیں گے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ دنیا کے خاطر چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ تو وہ تظہر الفتن، قیامت کی چھوٹی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ فتنہ برپا ہوگا۔ اسی فتنے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اے لوگو تم اس فتنے سے بچو جو فتنہ صرف تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، جو فتنہ خاص خاص لوگوں کے گھروں میں نہیں آئے گا، آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا، پورے بہار میں آئے گا، پورے جھارکھنڈ میں آئے گا، پورے ہندوستان میں آئے گا۔ اس لیے اس فتنے سے بچو جو خاص خاص لوگوں میں نہیں آئے گا، خاص خاص علاقے میں نہیں آئے گا، آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا اور سب کو لے ڈوبیں گے، سب کو لے ڈوبیں گے۔ میرے بھائیوں اس لیے پہلے ہم اپنے آپ کی قیمت سمجھیں۔ آپ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین میں زیادہ زلزلہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے نیپال کا حال دیکھ لیجئے، نیپال میں کتنی مرتبہ زلزلے آتے ہیں اور وہاں پہ کتنے لوگ ملبہ کے نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں نے سنا
حالیہ رپورٹ کے مطابق پہلے تو جانتا نہیں کہ وہاں پر جانوروں کو بے رحمی سے ذبح کیا جاتا ہے، ان کی گردن پر چھری نہیں بلکہ ان کے سروں پہ مارا جاتا ہے، پتھروں سے مارا جاتا ہے، ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، مار کر ان کو مار دیا جاتا ہے، پتھروں سے مار کو پہلے ان کو مار دیا جاتا ہے، پھر ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ملک میں، ایسے لوگوں کی جگہ میں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے، ایسی جگہ میں زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اشارہ کیا کہ زمین میں زیادہ زلزلے ہوں گے، زمین میں زیادہ زلزلے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی حضرت عدی ابن حاتم موجود ہے، آپ بھی اسی مجلس میں شامل ہیں۔ ایک آدمی دور سے آیا اور شکایت کی کہ اللہ کے نبی، فلاں ملک میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے، لوٹ مار مچا رکھا ہے، فسادیوں کی جگہ بن چکی ہے، کوئی اگر بیگ لے کے رات میں جاتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، اور ایک بستی ایسی ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ فقر و فاقہ ہے، جہاں پر تنگ دستی ہے، جہاں کی کرنسی مضبوط نہیں ہے، جہاں کے پیسے نہیں ہے، جہاں پہ لوگ غریبی حالت زندگی گزار رہے ہیں۔ دو شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہے عدی، قیامت آنے سے پہلے اگر تم زندہ رہو تو دیکھو گے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا سفر کرے گی، چل کے سفر کرے گی اور خانہ کعبہ آئیں گی، مکہ آئیں گی اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ ایک عورت تنہا چل کے آئیں گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ پیشین گوئی کی کہ ایک عورت تنہا چلے گی اور خانہ کعبہ آئے گی، اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، لیکن اللہ کے علاوہ انہیں کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ کیا ملک کے گورنمنٹ موجودہ دور میں یہ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ دیش کی بیٹیاں محفوظ ہے؟ یا پھر وہ تنہائی کی شکار اگر رہے تو ان کی جان خطرے میں نہیں ہے، کوئی گارنٹی لے سکتے؟ نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں کسی پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہے، پورے ملک کی بیٹی کی طرف ہم کہہ رہے ہیں۔ جس طرح میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ان کے ریپسٹوں کو، بلاత్కాروں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، جیل کی سلاخوں میں رکھا گیا، لیکن جب ان کو پھر چھوڑ دیا گیا تو ان کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موجودہ دور کے گورنمنٹ یہ ذمہ داری اور یہ نہیں کہہ سکتے گارنٹی کے ساتھ کہ دیش کی بیٹیاں محفوظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دیکھو گے عدی، اگر تم کچھ دن زندہ رہو، ایک عورت ہیرا سے چل کے آئیں گی اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گی۔ عدی کہتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا، میں حیران ہو گیا کہ قبیلہ طے کے لوگ کہاں چلے جائیں گے، قبیلہ طے کے ڈاکو اس وقت کہاں چلے جائیں گے، جو شہروں میں لوٹ مار مچا رکھا ہے، جو شہروں میں فساد مچا رکھا ہے، وہ لوگ کہاں چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی پیشین گوئی کی، اے عدی اگر تم کچھ دن اور زندہ رہو تو تم دیکھو گے ایک عورت اپنے ہاتھ میں کٹورا لیں گے، ان کے ہاتھ میں سونا ہوگا، ان کے ہاتھ میں چاندی ہوں گے، اور وہ گمانی نکلیں گے، اور وہ بڑھروا نکلیں گے، صاحب گنج نکلیں گے، کسی ایسے آدمی کی تلاش میں نکلیں گے کہ کوئی اس کی زکوٰۃ قبول کر لے، کوئی اس کے صدقے قبول کر لے۔ لیکن اے عدی، کوئی اس دور میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لے، جو اس کی چاندی کو قبول کر لے، جو اس کے سونے کو قبول کر لے۔ اے عدی، تم وہ زمانہ دیکھو گے کہ سونے چاندی لے کر نکلیں گے، لیکن کوئی اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو رہی ہے۔ فقیروں کی تعداد آئے دن گھٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غریب اپنے محلوں میں فخر کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ ایک عورت تنہا سفر کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوا۔ اے لوگوں، تم لوگ کچھ دن اور زندہ رہو، قیامت سے پہلے تو وہ دور بھی دیکھ لو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کٹورا لے گا، سونا چاندی ہوگا، لیکن کوئی اس کے زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ پیشین گوئی دھیرے دھیرے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں
کو بیان کر تو یہ بھی فرمایا کہ لا تفنا هذه الامہ، یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، یہ امت اس وقت فنا نہیں ہوگی جب تک تم دیکھ نہ لو کہ سڑکوں پر اعلانیہ زنا ہو رہا ہے، چوراہے پہ زنا ہو رہا ہے، چوراہے پہ غلط کام ہو رہا ہے، چوراہے پہ بدکاری ہو رہی ہے۔ اس دور کا سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا چوراہے پہ زنا کرنے والے سے کہ اے فلاں آدمی تم جا کر کسی پردے کے پیچھے زنا کرو۔ میرے بھائیو، زنا بھی عام ہونے لگا ہے۔ یہ چھوٹی نشانیاں تھی، اب میں بڑی نشانیوں کو مختصر بیان کر کے زلزلے کے بارے میں آؤں گا۔ میرے بھائیو، اس جہنم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جہنم کے پاس کتنی طاقت ہے، جہنم کتنا پاورفل ہے۔ 10 بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی آپ نے فذکرہ بیان کیا کہ الدخان، ایک دھواں ظاہر ہوگا، والدجال، دجال بھی ظاہر ہوگا، دجال آئیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے۔ میرے بھائیوں، دجال کیسا آدمی ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بال گھنگرالے ہوں گے، کوئی یہ بتا رہے کہ ان کا رنگ سرخ ہوگا، کوئی بتا رہے سفید ہوگا۔ دجال آ کے لوگوں کو بہکائیں گے۔ ایک ہاتھ میں نقلی جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں نقلی جہنم ہوں گی۔ حقیقت میں جن کے جو ہاتھ میں جنت ہے وہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے، اور جن ہاتھ میں آگ ہے جہنم ہے وہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہے۔ دجال آئیں گے، ہمیں دھوکہ دیں گے، اور دجال کا معنی یہ ہوتا ہے فراڈ کرنے والا، دجال کا معنی یہ ہوتا ہے دھوکہ دینے والا۔ اگر اس کے دھوکے میں آ گئے میرے پیارے ساتھیوں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ اور تمام انبیاء کرام یہی کہا کرتے تھے، اپنی امت کو یہی کہا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے، اے لوگو تم دجال کے فتنے سے بچ جانا۔ اس لیے اللہ کے نبی بھی دعا یہ سکھلا گئے ہیں، من فتنۃ المسیح الدجال، کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہو۔ دجال آئیں گے، فتنہ مچائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ میرے بھائیو، نزول عیسیٰ ابن مریم، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ ایک نبی زندہ ہے، قیامت سے پہلے پہلے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد میں آئیں گے، ٹائم فجر کا وقت ہوگا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھے سہارے دے کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہوں گے لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے اے فلاں تم نبی کی امت ہو، تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو، میں تمہارا امام نہیں بنوں گا، میں مقتدی ہوں گا، مقتدی کے صف میں شامل ہوں گا، میں تمہارا امام نہیں ہوں، تم لوگ آگے بڑھو، تم لوگ امام بنو، میں تمہاری اقتداء کروں گا، میں مقتدی بنوں گا۔ یہ ایک نبی آئیں گے اس دنیا میں میرے بھائیوں، لیکن ہمارا امام نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، یہ ہماری اور آپ کی فضیلت ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، وہ بھی ہمارا امام نہیں بنے گا، اس امت کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَطُلُوعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، سورج پسچم سے طلوع ہوگا۔ جو سورج پورب سے طلوع ہوتا ہے وہ پسچم سے طلوع ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت آنے سے پہلے پہلے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سورج کو پورب کی بجائے پسچم سے طلوع کر دکھائے، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے وَثَلَاثَةَ خُسُوف، 3 جگہ زمین دھسا دیے جائیں گے، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، مشرق کی جگہ میں، وَخَسْفٌ بالمغرب، مغرب کی جگہ میں، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ پہ زمین دھسا دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وآخر ذالک، آخری نشانی یہ ہے کہ نار تخرج، ایک آگ نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گے، اس بات کی اب دلیل ہے، اللہ اسرافیل کو حکم دے گا، اسرافیل سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا، سور میں پھونک مارے گا، قبروں سے لوگ دھڑ دھڑ نکلیں گے، قبروں سے لوگ نکل جائیں گے، زمین میں زلزلہ شروع ہوگا،
اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائیں گی، ہلا دیے جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان حیرت سے کہے گا، انسان حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، اچانک دھماکے کی آواز کیا ہے، یہ آواز کیسی، انسان کہے گا، اور زمین اپنی اندر بوجھوں کو نکال دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو زمین میں چھپے ہوئے خزانے، زمین تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین میں ہونے والے کرتوتوں کو زمین بیان کر دیں گے، بِأَنَّا رَبَّكَ أَوْحَالَهَا، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا فرمان ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ زمین میں کوئی اگر بدکاری کیے ہے، زمین میں کوئی کسی کو قتل کیا ہے، زمین میں کوئی کسی کو مارا ہے، زبردستی کسی نے زمین چھینی ہے، تمام چیزوں کو زمین بیان کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہیں پر کہ لوگو الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، تم نے کیا کیا ہے، ہاتھوں سے کیا کیا ہے، پیروں سے کیا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو گواہی دیں گے۔ زمین بھی اپنے اندر ہونے والے تمام کرتوتوں کو بیان کریں گے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکیاں کی ان کو بھی ان کا رزلٹ دے دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو بھی اس کا رزلٹ دے دیا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، اسی قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، کھڑکھڑا دینے والے، انسان کو چوکنا کر دینے والے۔ جب کوئی آدمی گھر میں اور دروازہ لاک ہے، دروازہ بند ہے، اس کو آواز دینے کے لیے دروازے کو دستک دیے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، کھڑکھڑا دینے والے۔ وما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والے کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، کس نے بتایا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے، انسان بکھرے ہوئے ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ بھی روئی کی طرح، دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، یہ پہاڑ کتنا بڑا پاورفل ہے، یہ پہاڑ کتنا وزندار ہے، پہاڑ کو ہلا نہیں پا رہے، پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کا ٹھکانہ عیش و عشرت والی زندگی ہوگی، اور جن کی نیکیاں کم ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں کم ہوگی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تجھے کس نے بتایا ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ حال ہوں گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، لوگ قبروں سے دھڑ دھڑ نکلیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، لوگ قبروں سے دھڑ دھڑ نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے، تیز تیز چلیں گے، تیز تیز دوڑیں گے، میدان محشر میں لوگ ہو جائیں گے۔ اس وقت کا حال کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس وقت کا حالت اور اس وقت کا عالم یہ ہوگا، حالت یہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بیٹی سے بھاگ جائیں گی، شوہر بیوی جو ہمیشہ ایک ساتھ رہے پوری زندگی، ایک دوسرے کا رشتہ نبھایا، ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، سب میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اس وقت کا حال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یوشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا،
اے گمانی والو، آج میری تقریر لچکدار نہ ہو لیکن آپ کو فکر آخرت سے جوڑ رہا ہوں۔ اس وقت کا حال یہ ہوگا، لوگ میدان محشر کی طرف جب جائیں گے اور انہیں جمع کیا جائے گا، حال یہ ہوں گے بغیر ختنہ کے انہیں اٹھائے جائیں گے، بغیر کپڑے پہنا ہوئے ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، ننگے پیر اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے۔ اشارہ اس بات پر تھا کہ شرمندگی کا حال ہوگا، شرمندگی کی کیفیت ہوگی، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، جب شرمگاہ کھلی رہے گی، ننگے جسم رہیں گے، ننگے پیر رہیں گے، ننگے بدن رہیں گے، مرد عورتوں کی طرف دیکھے گا، عورت مرد کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے عائشہ نہیں اس وقت کی کیفیت اس طرح ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ الامر اشد، اس وقت کا حال یہ ہوگا کہ اس وقت کا معاملہ ہی کچھ اور سخت ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے سیلاب آ جائیں اچانک، آپ کسی کی فکر نہیں کریں گے، اپنی جان کو ہتھیلی میں لیں گے اور چل پڑیں گے۔ جب یہ دنیا کا حال ہے، آنسو گیس چھوڑے جائیں، گمانی میں چھوڑے جائیں، باپ چھوڑ دیے، بیٹا چھوڑ دیے، سب پاکڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں، سب کہیں اور بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت میدان محشر کا کیا حال ہوگا؟ کیا کوئی کسی سے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، حال یہ ہوں گے کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن نے اس زلزلے کا نقشہ کھینچا اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑا سخت ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ڈینجر ہے، بہت بڑا سخت ہے۔ تم اس زلزلے سے بچو۔ اس زلزلے سے کیسے بچو گے؟ اس دن کی حالت یہ ہوگی، اس دن کا حال یہ ہوگا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ تم دیکھو گے وتضع کل ذات حمل حملها، تم دیکھو گے جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، کب اس کا حمل اسقاط ہو جائے گا، کب اس کا حمل گر جائے گا، اس عورت کو احساس نہیں ہوگا۔ ایک ماں سے پوچھو، ایک عورت سے پوچھو کہ جب بچہ جنتی ہے، جب بچہ جنتا ہے میرے بھائیوں، تو جب اولاد جنتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا احساس ہوتا ہے، ایک ماں کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اس دن کی ہولناکی دیکھیے، ماں اپنے بچوں کو گرا دیں گے، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ نہیں، اور آگے بڑھیے اس زلزلے کی طرف، اس زلزلے کی ہولناکی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، یوں کفرتم فکیف تتقون، یوں کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اے لوگو اس دن کی ہولناکی سے کیسے بچو گے جس دن بھی بچے بھی مارے خوف کے، مارے دہشت کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، 40 سال کی عمر میں بال پکتا ہے تو ہم اور آپ احساس کرتے کہ ہماری جوانی چلی گئی، لیکن اس دن کی ہولناکی اور اس دن کا خوف دیکھی کہ مارے خوف کے بچے بھی بوڑھے بنا دیے جائیں گے، مارے خوف کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زلزلے کا خوف ہے میرے بھائیوں، اس ہولناکی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہم اور آپ اس ہولناکی سے کیسے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، لوگ میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، بھاگیں گے، پھر لوگوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی، یؤتی بجہنم یومئذ، میدان محشر میں جہنم کو لائی جائیں گی، لوگوں کو دکھا دی جائیں گے جہنم کیسی جگہ ہے، لوگوں کو دکھا دیے جائیں گے یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو لائی جائیں گی، اس کے 70,000 لگام ہوں گے۔ لگام اس لیے لگایا جاتا ہے، نکیل اس لیے کسی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ جہنم کتنا پاورفل ہے، جہنم کتنا طاقتور ہے، جہنم کتنا طاقت
سختی ہے میرے بھائیوں، 70,000 لگام ہوں گے، مع کل زمام، اور ہر لگام کے ساتھ لہا 70,000 ملک، 1000 فرشتے ہوں گے، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، 70,000 لگام، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، ٹوٹل اگر کیلکولیٹر کیا جائے تو 4 ارب 90 کروڑ بنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کو اس طرح لائے جائیں گے کہ تقریباً 5 کروڑ 5 ارب فرشتہ ہوں گے، تقریباً 5 ارب فرشتہ ہوں گے، اور جہنم کو لائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے پاس اتنا طاقت ہے کہ اتنے فرشتے اس جہنم کو لائیں گے، اور فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہے، زمین میں ایک مرتبہ پر مار دے تو زمین تہس نہس ہو جائیں گے۔ اس جیسے فرشتے ایک ایک نہیں بلکہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اس جہنم کو لائیں گے۔ جہنم کتنا پاورفل ہے۔ مہیلا کی طرف چادر بھیجنے کو اعلان کر دیجیے پر۔ ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کی طرف چادر بھیجی جا رہی ہے، آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ یہ مسجد کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا ہے، جہاں تک ہو سکے آپ اس میں تعاون کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم سے ہماری ایک مسجد چھین لی گئی، پھر ابھی حال ہی میں گیان واپی مسجد کا مدعا چل رہا ہے۔ اللہ سے دعائے خیر کہ اللہ رب العالمین اس کو بچائے رکھے۔ تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میدان محشر کی طرف لوگ جائیں گے اور انہیں جہنم دکھا دیے جائیں گے، اور پھر لوگوں سے کہا جائے گا اے لوگوں، تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا، تم جنت نہیں جا سکتے ہو اور نہ ہی جہنم، تم ایک جگہ پہ جمع رہو۔ ایک لائن کھینچ دیے جائیں گے، سب لوگ ایک لائن پہ ہوں گے، لا تزول قدمہ ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، وفی روایت عن اربع۔ لوگوں کو جمع کر دیے جائیں گے، کوئی انسان اپنا قدم ہلا نہیں پائے گا جب تک 5 سوال ان سے کر نہ لیا جائے۔ 5 سوال جب تک ان سے پوچھ نہ لیا جائے، کوئی انسان اپنا قدم ہلا نہیں پائے گا۔ 5 سوال میں ایک سوال یہ، ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ ہم نے تمہیں دنیا میں عمر دی، بتاؤ تم نے اس عمر کو کہاں لگایا۔ وان شبابی فیما ابلا، ہم نے تمہیں دنیا میں جوانی دی، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں لگایا، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں لگایا۔ نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے، اور مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ آپ ہی کے دباؤ پہ، آپ ہی کے پریشر میں میں آپ کے بیچ آیا ہوں، کیونکہ آپ سے ہماری محبت ہے، اور آپ ہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے بیچ آئے ہیں۔ آپ نوجوانوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں سوال کرے گا ہی کرے گا، لیکن جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے اس جوانی کو غنیمت سمجھیے، جوانی کو برباد نہ کیجیے۔ بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے، بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے۔ نوجوانوں، اللہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کیجئے کہ ہم اپنی جوانی کو برباد نہیں کریں گے۔ دنیا میں بھی دنیا کا معاملہ ہے، اگر دنیا میں بھی اپنی جوانی کو صحیح راستے پہ لگایا تو آپ نے مال جمع کیا، آپ بڑھاپے کی عالم میں پہنچ گئے، آپ کمانے کے لائق نہیں رہ گئے، آپ سے آپ کا عہدہ چھین لیا گیا، آپ سے آپ کی پوسٹ چھین لیے گئے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ مزدوری کر سکے، اور آپ کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی پوسٹ بنا کے پیسہ حاصل کریں۔ لیکن اگر جوانی میں محنت کر کے آپ نے پیسہ جمایا ہے تو بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ لیکن اگر جوانی میں آپ نے کمایا نہیں، آپ نے برباد کر دیا، نہ روپیہ کمایا نہ دولت کمائے، آپ نے پیسہ جمع نہیں کیا، تو یقین جانیے بڑھاپے کی عالم میں آپ کی اولاد آپ کی قدر نہیں کرے گی۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اس دنیا کی بھی اگر اس دنیا کے لیے بھی اپنا کوئی ایسا عمل دنیا میں کر جاتے تو اللہ رب العالمین خاص قسم کے لوگوں کو، جوان لوگوں کو جو مسجدوں میں رہ کر اپنی جوانی کو گوائے، اپنی جوانی کو ختم کیے، دنیاوی کاموں میں نہیں دینی کاموں میں اپنی جوانی کو لگائے، تو اس جوان کو بھی اللہ رب العالمین عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 2 سوال ہو جائیں گے۔ پھر مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا، پھر مالداروں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں مان گئے کہ تم رکشہ چلا کر پیسہ کمائے، محنت و مزدوری کیے، لیکن بتاؤ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا۔
کیا مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا تھا آپ نے کچھ دیا؟ کیا کہیں پر صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے مسجد بنوائی، مسجد کے تعاون میں حصہ لیا، شامل ہوئے، کہیں پر ٹیبل گاڑ دیے، کسی یتیم کی مدد کر دیے، کہیں پر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ نے وہاں کچھ ہاتھ بٹا دیا؟ اگر آپ ان چیزوں میں مال کو لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بیوی پہ مت خرچ کیجیے، بیوی پر بھی اگر نیک اور صحیح ارادے سے خرچ کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس میں بھی ثواب ہے۔ بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو قتل کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ اس کے گنہگار ہو گئے، اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھنا اس کے بھی آپ گنہگار۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں اور جو مال آپ نے کمایا ہے اس کو بھی صحیح راستے پہ لگائیں۔ کچھ لوگ بخیل اتنا بن جاتے ہیں، اتنا کنجوس بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی جنگل میں اپنے چپل کو ہاتھ میں لے کے چل رہا ہے، اپنی جوتی کو ہاتھ میں لے کے چل رہا ہے، پیر میں کانٹا چبھ گیا، اب خون نکل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسا پاگل ہے، جنگل جھاڑی میں چل رہا ہے، ہاتھ میں چپل ہے، جنگل میں کانٹا اٹھا ہے، پیر میں چبھ گیا نا، خون نکلنے لگا۔ بولا اچھا ہوا پیر میں نہ کانٹا چبھا، ہماری جوتی تو بچ گئی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایسا مت کیجیے۔ بخیل کی ایک علامت ہے قیامت کی نشانیوں میں۔ ایک بادشاہ بڑا اٹ پٹنگ سوال کر رہا تھا، کہہ رہا کہ کوئی اگر میرے سوال کا جواب دے دے اس کو ایک بنگلہ فری میں دے دیا جائے گا۔ انہوں نے سوال یہ کیا، اچھا یہ بتاؤ میرے ہاتھ پہ ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اور نوجوان بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جو ہے نا بہت سخی آدمی ہے، فیاض آدمی ہے، دان دینے میں بہت آگے، آپ دان دیتے رہے، اتنا دے دیے کہ ہاتھ ہتھیلی سے بال ہی اکھڑ گیا، بال ہی گھسک گیا۔ بس ہاں بہت اچھا جواب ہے، چلو اس کو انعام دے دیا جائے۔ پھر اچانک سوال آیا، اچھا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں پھر کیوں نہیں ہے؟ اور نوجوان بھی بڑا چالاک تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا دیتے دیتے بال گھسک گیا اور میرا لیتے لیتے بال گھسک گیا۔ ہاں بہت بڑھیا جواب ہے، چلو اور انعام دے دیا جائے۔ پھر سوال کر رہا ہے، اچانک دماغ میں خیال آئے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کی ہتھیلی پہ بال نہیں ہے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہے ہتھیلی پہ؟ تو نوجوان جواب دیا، بادشاہ بات یہ ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھسک گیا، میرا لیتے لیتے گھسک گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب حسد اور جلن خور ہے، میرا اور آپ کا دیکھتے دیکھتے ان لوگوں کا جلن پیدا ہوا، ہاتھ ملتے ملتے گھسک گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بخیلی کی علامت بھی ہے، اس لیے آپ اللہ کے راہ میں لٹائیے، بیویوں میں خرچ کیجیے۔ کتنے عورتوں سے بھی شکایت آئی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتا، مال کماتا ہے، اچھی خاصی دولت ہے، بچوں پر صرف نہیں کرتا ہے۔ بیوی اگر کچھ خرچ کر دے اپنی مرضی سے، شوہر اس کو ڈانٹتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، باوجود یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سکھ سے نہیں رکھیں گے، زیادہ نہیں خرچ کریں گے، اپنی اولاد پر جمع کرنے کی فکر میں رہتے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مال کمانا غلط نہیں ہے، مال کو کمانا صحیح ہے، لیکن اس کو اس راستے پہ لگایا جائے جو اچھا راستہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور پانچواں سوال کیا جائے گا، علم والوں سے سوال کیا جائے گا کہ اے بتاؤ، اے عالموں، اے علم سیکھنے والوں، تم نے اس پر علم سیکھا اور کتنا عمل کیا اور لوگوں کو کتنا عمل کروایا؟ یہ 5 سوال کر لیا جائے گا، پھر میرے پیارے ساتھیوں، جنتیوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں گے، جہنم کے گروہ الگ الگ گروہ میں بڑھ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، الگ الگ گروہ الگ الگ دروازے سے الگ الگ گروہ داخل ہوں گے، لکل باب منہم، ہر دروازے سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے، کسی دروازے سے منافق لوگ داخل ہوں گے، کسی دروازے سے بے نمازی داخل ہوں گے، کسی دروازے سے مشرکین داخل ہوں گے، کسی دروازے سے کوئی اور داخل ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک آواز آئے گی، اے جنتیوں رک جاؤ، اے جہنمیوں رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔
ایک فرشتہ آئے گا، اپنے ہاتھ میں دمبا لے کر آئیں گے، موت کو لائیں گے، مرے ہوئی شکل میں دمبے کی شکل میں لائیں گے، موت کو لائیں گے، اور جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیے جائیں گے، اے جہنمیوں تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ایسا کیا جائے گا کیونکہ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ موت کو پیدا کیا، اللہ زندگی کو پیدا کیا، تو موت کو بھی ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت کو بھی فنا ہونا ہے۔ اے جنتیوں تمہارے سامنے موت کو بھی موت آ جائے گی، ان کی گردن پر چھری چلا دیے جائیں گے۔ اے جہنمیوں تمہارے سامنے بھی موت کی گردن پر چھری چلا دیے جائیں گے۔ اے جنتیوں جنت میں تم جاؤ، تمہارے دل میں یہ ذہن میں یہ شک نہ آئے، یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہمیں جنت میں موت آئے گی، نہیں نہیں، جنت میں تمہیں اب موت نہیں آئے گی، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ۔ اے جہنمیوں تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ۔ کوئی اگر نیک اعمال کیا ہے رائی کی دانے کے برابر اس کے اندر ایمان ہے، اللہ رب العالمین سزا بھگتنے کے بعد ان کی جب سزا پوری ہو جائیں گے ایک دن اسے جہنم سے نکالے گا، لیکن موت اس کو جہنم میں بھی نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں جنتی جنت کے اندر جائیں گے، جنت کا بالا خانہ میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت کا یہ اعلیٰ قسم ہے، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، میوے جھکے ہوئے ہوں گے، پھل جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے منہ کو ان کو بڑھانا زیادہ نہیں ہوگا، پھل ان کے منہ تک آ جایا کریں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے، دودھ کی نہریں دیکھیں گے، شہد کی نہریں دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ بہت اچھا ہوا کہ دنیا میں ہم نے عیش نہیں کیا، بہت اچھا ہوا کہ دنیا میں ہم نے حرام نہیں کھایا، بہت اچھا ہوا کہ دنیا میں ہم نے غلط کام نہیں کیا۔ جنتی جنت کے اندر جائیں گے، وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والے حور ہیں، ان کا استقبال کریں گے۔ جس طرح ہمارے یہاں اگر کوئی ایم پی آ جائیں، کوئی اگر یا چیف منسٹر آ جائیں، ان کے لیے دروازہ بنتا ہے، ان کے لیے گیٹ سجتا ہے اور ان کے لیے ویلکم کہا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ان کا استقبال حوریں کریں گے، جن کی صفت یہ ہوگی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، خوبصورت خوبصورت حوریں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ایک بڑی خصوصیت یہ ہوگی جنتیوں کی، وہ پہلی بیوی ہوگی، نہ اس کو کسی مرد نے اس سے پہلے چھویا ہے، نہ کسی جن نے چھویا، نہ کسی انسان نے چھویا ہے، گویا کہ وہ جنتیوں کی پہلی ہی بیوی ہوگی۔ جو حوریں ہوں گی وہاں وہ جنت میں جنتیوں کی پہلی بیوی ہو۔ جنتی جنت کے اندر چلی جائیں گے، جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر جاتے ہی دیکھیں گے کسی کے ہاتھ کٹے پڑے ہیں، کسی کا سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، کوئی خون کے دریا میں گوتا لگا رہا ہے، کسی کا پیر کٹا پڑا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جہنمی یہ منظر دیکھیں گے تو رونے لگیں گے۔ جنتی میرے بھائیوں جنتی اپنا دروازہ کھولے گا، کھڑکی کھولیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ جہنمیوں کا یہ حال ہے، جہنمیوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جنتی جہنم سے سوال کریں گے اے جہنمیوں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، اے جہنمیوں بتاؤ تمہیں آج جہنم میں کیوں جلنا پڑ رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، آج تمہیں جہنم میں کیوں جلنا پڑ رہا ہے؟ جہنمی جواب دے گا اے جنتیوں ولم نک من المصلین، دنیا میں ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، دنیا میں ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلایا نہیں کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، لوگ قیامتوں پر یقین رکھتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، قیامت پر یقین کرتے ہوئے لوگ صحیح راستے پہ چل رہے تھے، ہمیں تو قیامت پر شک تھا، ہمیں تو قیامت پر یقین ہی نہیں تھا۔ جہنمی یہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے
تھے, مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, دنیا میں جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے, اور دنیا میں سب سے بڑا ہمارا کارن یہ جہنم میں آنے کا کہ ہمیں قیامت پر شک تھا, قیامت کے دن پر ہمارا یقین نہیں تھا, قیامت کے دن پر ہمارا یقین نہیں تھا. یہ جہنمی جواب دیں گے. میرے بھائیوں, جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے. جہنم کتنا پاورفل ہوگا, کتنا خطرناک ہوگا. میرے بھائیوں, جہنمیوں کو دور سے ہی دیکھیں گے تو جہنم کا غصہ بھڑک جائے گا. جہنم غصے سے آگ جس طرح بھڑک رہی ہے میرے بھائیوں, جہنم غصے سے بھڑک اٹھیں گے. جہنمیوں کو دور سے دیکھیں گے, راتہم من مکان بعید, دور سے دیکھیں گے کہ جہنمی آ رہی ہے, کافر آ رہے ہیں, مشرک آ رہے ہیں, جہنمی آ رہے ہیں, بے نمازی آ رہے ہیں. جہنم دیکھیں گے کہ جہنمی دور سے آ رہے ہیں, جہنم کا غصہ بھڑک جائے گا. من مکان بعید, دور سے دیکھتے ہی ان کا غصہ بھڑک جائے گا. جہنمی ان کے غصے کو سن لیں گے. سمعوا, ان کے غصے کو سن لیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جہنم دور سے جہنمیوں کو دیکھیں گے, ان کا غصہ بھڑک جائے گا. جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا, کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا. پھر اور آواز آئے گی کہ آپ کا پیٹ بھر گیا. جہنم کہے گی نہیں, اور ڈالا جائے گا. 100 میں اگر 99 کو بھی ڈال دیا جائے پھر بھی جہنم کہیں گے اور ڈالیے, اور ڈالیے, حل من مزید, اور ڈالیے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال جہنم وتقول حل من مزید. جہنم کہیں گے اور ڈالیے, اور ڈالیے. اللہ رب العالمین آخر کر اپنے پیر کو جہنم میں ڈال دیں گے. تب جہنم کہے گی بس ہو گیا, بس کرو, اب نہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, جہنم کا پیٹ کتنا خطرناک ہے. جہنم دور سے جہنمیوں کو دیکھیں گے, ان کا غصہ بھڑک جائے گا. جہنم کی گہرائی دیکھیے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے اس حدیث کو. ابو ہریرہ موجود ہے. اچانک ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئے, بہت بڑا دھماکہ ہوا, اچانک آواز آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول یہ زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمیہ. آئے میرے صحابہ, یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا, اور آج وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. میرے بھائیوں, جہنم کی گہرائی دیکھیے. 70 سال تک ایک پتھر کو اس کی تہ تک پہنچنے میں لگتا ہے. آپ غور کیجئے, جہنم کی گہرائی دیکھیے. پتہ چلا جہنم کے کچھ کیٹیگری ہے, جہنم کے کچھ حصے ہیں. کچھ جہنم کے میرے بھائیوں کیٹیگری ہے. کچھ کس میں ہے, کوئی کم گناہ کیا اوپر میں, زیادہ گناہ کیا نیچے میں. اس لیے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. آپ غور کیجئے, منافق کہتے کسے ہیں؟ منافق اسے کہتے جو ایمان کا چولا پہن کر مسلمانوں کو دھوکہ دے, جو ایمان کا چولا پہن کر مسلمانوں کو, مومنوں کو دھوکہ دے. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے یخادعون اللہ, یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دھوکہ اللہ کو نہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں, جہنم کی گہرائی دیکھیے کہ 70 سال ایک پتھر کو گرنے میں اس کی تہ تک پہنچنے میں لگ گیا. یہ میرے جہنم کی گہرائی ہے. جہنم کی طاقت بھی آپ دیکھ لیے, جہنم کی گہرائی بھی دیکھ لیے, جہنم کا پیٹ کتنا خطرناک یہ بھی دیکھ لیے. میرے بھائیوں, یقین جانیے, یہاں سے اٹھ کر ہم اپنے آپ سے ارادہ کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں, اپنے دل سے ارادہ کریں کہ یہاں سے جانے کے بعد ضرور اپنے دل کا محاسبہ کریں گے, اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے, اور سوچ کے دیکھیں گے ہم دن بھر دکان چلاتے ہیں اس کا حساب کر لیتے ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں اس کا حساب کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا, ہم نے اپنے زندگی کا محاسبہ نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اے مومنو, تم کو چاہیے کہ تم آخرت کی تیاری کرو اور سوچو کہ آئندہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اگر ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا, ہم نے اپنے نفس کا جائزہ لے لیا, ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, جنہوں نے اپنے خواہش کو قابو میں پا لیا, نفس کی
غلامی سے آزاد ہو گئے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر نفس کو اطمینان والے بنا لیے، اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے بھائیو، اللہ ایسے نفس سے آواز دے گا، اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والی روح، داخل ہو جا وادخلی جنت فی عبادی وادخل فی عبادی، میرے بندوں میں بھی شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ اللہ ایسے نفس کو کہیں گے، لیکن نفس کا محاسبہ کرنا ہے، دکان کا حساب لگا لیتے ہیں، اپنے نفس کا بھی حساب کیا کریں، ہم نے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا امسیت واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر اور حنظلہ کی ملاقات آپس میں ہو جاتی ہے، مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، حنظلہ کیا حال ہے؟ حنظلہ جواب دیتا ہے اے ابو بکر، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر کہتا ہے حنظلہ کیا بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، کیوں منافق ہو گئے ہو؟ حنظلہ کا جواب یہ تھا کہ اے ابو بکر، ہم جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کچھ اور حالت ہوتی ہے، جب نبی کی مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں، جب بیوی میں چلے جاتے ہیں، بچوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے کنبے میں چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ حالت ہو جاتی ہے، ایمان رہتا ہے لیکن وہاں کچھ حالت، یہاں کچھ حالت۔ ابو بکر نظری آسمان پر اٹھائے اور کہتے ہیں اے حنظلہ، میرا بھی حال یہی ہے۔ دونوں شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور مسئلہ پوچھنا چاہا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے حنظلہ، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے نبی کی مجلس میں رہو تو کچھ حالت ہوں گے اور عام مجلس میں تمہاری کچھ حالت۔ سپوز کیجئے آپ یہاں ہیں، آپ کے دل میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنت ہی چاہیے، ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دین کے کام میں لگ جائیں گے، نماز پڑھنے لگ جائیں گے، آنے والے رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، لیکن جیسے یہاں سے اٹھیے گا آپ کے ایمان کی کچھ اور حالت ہو جائیں گے۔ ابو بکر کے دل سے ایمان نہیں ہٹا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا ہے وہاں کچھ کیفیت، یہاں کچھ کیفیت۔ تو میرے بھائیوں، نفس کا محاسبہ کرتے رہیے۔ 1 گھنٹہ کا ٹائم ہو گیا، میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جنت کی تیاری کرائیں، جہنم سے بچنے کی تیاری کرائیں اور سب کو پکا سچا مومن بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔